جامعہ اہلحدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہو سکتی ہے نا، میں ایک بات کہتا ہوں، جیسا کہ علماء نے کہا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ بے ایمان ہے۔ سلمان رشدی بے ایمان ہے، کافر ہے۔ ہم حکومت برطانیہ سے کہتے ہیں اس کو یہاں پناہ نہ دو، اس کو پاکستان کے حوالے کرو تاکہ ہم اس کو وہ سزا دیں جو اللہ کے رسول نے توہین رسول کرنے والے کی مقرر کی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں جیسا کہ قرارداد میں غالباً کہا گیا ہے، ہم رسول کو کیا مقام دیتے ہیں؟ کتنے آسمان ہیں جی؟ زمینیں، یہ 14 طبق ہے نا خدا کی خدائی کی، یہ سارے کے سارے اکٹھے کر لو جو ان میں ہے، فرشتے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، امام ہیں، سب کو سب اکٹھے کر لو تو 14 طبق کہہ دیا تو باقی کون سی کی چیز رہے گی؟ میرے دوستو، یہ 14 طبق ایک طرف ہو اور سرکار محمد رسول اللہ کی ہستی ایک طرف ہو، قسم خدا کی ساری کائنات مل کے بھی نبی خدا کی شان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ یہ تو آپ بھی کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ سارے نام شان اونچا رسول اللہ، ٹھیک مانتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سب سے شان اونچا کس کا ہے؟ اللہ کرے اتفاق ہو جائے۔ اور میں ایک اتفاق کی بات بتاؤں، اور مولانا اعظم صاحب نے تو ماشاءاللہ تقریر کی ہے، میں ایک بڑی مختصر سی بات کہتا ہوں، یہ مانیں گے کہ شان رسول سب سے بالا ہے، لیکن آگے ایک قدم اٹھا کے نہیں رکھتے ہمارے پاس۔ ہم کہتے ہیں جیسے ساری کائنات سے رسول اللہ کا شان بالا ہے، ایسی ساری کائنات سے رسول اللہ کا فرمان بھی یہ نہیں مانتے۔ جب ہم رسول کا فرمان کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگوں نے یوں کہا ہے، ارے بزرگ تو بزرگ مانتے ہیں، جیسا مولانا نے کہا تھا ہم امام شافعی کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام حنیفہ کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں۔ تم 4 امام کہتے ہم ہزاروں اماموں کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن ہر ولی غلطی کر سکتا ہے، ہر امام غلطی کر سکتا ہے، ہر بڑے سے بڑا غلطی کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم محمد رسول اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارا وہ امام ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا۔ آپ یہ کہیں گے وہ کون تھا؟ انسان تھا نا، نبی انسان تھا، تو پھر انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت آئیے میں بتاؤں کہ نبی کیوں نہیں غلطی کرتا؟ یہ غلطی کر سکتے ہیں، میں غلطی کر سکتا ہوں، بڑے سے بڑا امام غلطی کر سکتا ہے، ارے صدیق اکبر بھی غلطی کر سکتے ہیں، عمر فاروق بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اماموں کا کیا نام ہے؟ جب صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ غلطی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہر انسان نے دنیا میں انسان سے پڑھا ہے، انہوں نے انسان سے پڑھا ہے۔ میرا استاد انسان تھا، وہ غلطی کر سکتا تھا، لا محالہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں۔ میں جلدی سے ختم کیے دیتا ہوں اپنی بات کو۔ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کا استاد انسان ہے۔ محمد رسول اللہ اس لیے غلطی نہیں کر سکتے کہ ان کا استاد انسان نہیں، انہوں نے انسان سے نہیں پڑھا، ان کا استاد رحمان۔ نبی کا استاد کون ہے؟ رحمان ہے۔ چونکہ استاد غلطی نہیں کرتا اس لیے شاگرد بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دلوں سے بات نکال دیں کہ اہلحدیث اماموں کو نہیں مانتے، تم نہیں اماموں کو مانتے۔ جب میرے ساتھ گفتگو ہوگی پھر میں آپ کو بڑی محبت سے سمجھاؤں گا، اصل میں اماموں کو تم نہیں مانتے، ہم الحمدللہ مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اور سنت یہ دو ہی ایک ایسی چیز ہے، یہ شیشہ ہے، اپنی زندگی کا سارا سلسلہ اس شیشے کے سامنے رکھو اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ ایک بات جو ضروری میں کہنا چاہتا ہوں، شاید پھر موقع نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، 3 قسم کی، ساری مخلوق جتنی ہے وہ 3 ہی قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو عقل دی ہے خواہش نہیں لگائی، وہ فرشتے ہیں۔ ایک وہ ہے مخلوق کہ عقل نہیں دی خواہش لگائی ہے، جہاں صرف عقل ہوگی وہاں شریعت نہیں آئے گی، جہاں صرف خواہش ہوگی وہاں شریعت نہیں آئے گی۔ انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کو عقل بھی دی اور خواہش بھی، سمجھنا آپ، اس کو عقل بھی دی، بڑی مختصر سی بات کہتا ہوں اور یاد رکھنے کی بات ہے، عقل بھی دی خواہش بھی لگائی۔
اتنی سی بات ہے. ساری کانفرنس کیا ہے، ہمارے جلسے کیا ہیں، ہمارے واعظ کیا ہیں، ہماری تقریریں کیا ہیں، ہمارے یہ سارے کچھ سلسلے کیا ہیں تبلیغ کے. بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی، خواہش بھی دی. یہ اللہ کا تابع دار ولی بننا چاہتا ہے، حکم آتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل دی ہے، عقل کو جاری کرو، عقل سے سمجھو، عقل سے کام لو، اسی طرح اپنی خواہش پوری کرو. میں اللہ فرماتے ہیں خواہش سے روکتا نہیں ہوں، لیکن اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو کس کے تابع کر دو؟ محمد رسول اللہ کے تابع کر دو. آپ کی عقل اور آپ کی خواہش اگر رسول اللہ کے تابع ہو لگی، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، آپ نیک ہو جائیں گے. آپ اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کے حکم میں دخل نہیں دے سکتے. ہر انسان کے کلام پر عقل فیصلہ کر سکتی ہے، اس نے کیا کہا، کیسے کہا، کہاں سے کہا. آپ یہاں سے عقل تلا کے چلے چلے ابو بکر صدیق تک، جب آئے گا دربار محمد وہاں عقل ختم ہو جائے گی. وہ عقل نہیں اپنا کام کرے گی. اگر وہ عقل چلائی تو یاد رکھو پھر ایمان نہیں رہے گا. عقل تمہاری نبوت پر حاکم نہیں، نبوت عقل پر حاکم ہے. اور میں اس کے لیے مثالیں بہت سی رکھتا ہوں، جانتا ہوں، کیونکہ میری زندگی ساری مناظرے میں گزری ہے، آج تک مناظرے میں. اور اب بھی اگر کوئی خواہش کرے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے تو عبد القادر آج بھی حاضر ہے، انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو میرے اصل میں کمزوری اس لیے کہ میرے بھائی 1 مہینہ ہوا فوت ہوئے، چھوٹے بھائی. یہ تو اس نے لکھا تھا، کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے. میں نے کہا چلو مسلمان جو میرے بھائی وہاں رہتے ہیں ان سے ملاقات ہو جائے گی. چنانچہ الحمدللہ ملاقات ہوگی. میں پہلی بار یہاں آیا ہوں. اگر کوئی شخص مسلک اہلحدیث کے کسی مسئلے پر کوئی غبار سمجھتا ہے وہ میرے پاس تشریف لائے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دماغ درست کر دوں گا اور انشاءاللہ اس کی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک.